وعلیکم رحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال ہے، بہن کا سوال ہے، آپ تقلید کو ناجائز بتاتے ہیں لیکن دنیا میں کروڑوں مسلمان ان پڑھ ہیں، وہ جس سے دین کی باتیں سیکھیں گے وہ ان کے مقلد بن جائیں گے۔ میری بہن جی، ایسی کوئی تعریف دنیا کی کسی کتاب میں مقلد کی یا تقلید کے حوالے سے نہیں لکھی گئی، لہذا یہ ڈھکوسلا ہے۔ کیا ہے؟ ڈھکوسلا ہے۔ یہاں تو پھر جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مقلد بن گئے، اور تقلید کرنے والوں کے بقول تقلید مجتہد کی جاتی ہے۔ کس کی جاتی ہے؟ مجتہد کی جاتی ہے۔ تو وہ جس کی تقلید کر رہے ہیں وہ تو اپنے آپ خود مقلد ہے، وہ تو خود مقلد ہے۔ مقلد کی تقلید تو نہیں کرتا۔ تقلید کرنے والوں کا کہنا یہ ہے کہ تقلید مجتہد کی ہوتی ہے۔ تو جو آپ نے لکھا اور یہ جو ایک عام سوال پھرتا ہے بہت زیادہ، یہ مقلدین کی طرف سے ڈالا گیا ایک وسوسہ اور ایک شبہ ہے۔ اب مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، وہاں پر خیر سے جو ہے وہ سینکڑوں اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، بیسیوں اساتذہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ان کے پیچھے جو ہے وہ سینکڑوں شاگرد اور جو ہے بچے ان سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارے مقلد بن گئے؟ نہیں ہے اس طرح۔ تقلید کرنے والوں کے بقول تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، تو اس طرح تقلید کی کوئی تعریف نہیں لکھی گئی کہ جناب آپ نے جس سے پوچھا، جس سے سیکھا، آپ اس کے مقلد بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ظالم لوگوں نے کہا بھی ہے، ظالم لوگوں نے، بعض بدبختوں نے نبی علیہ السلام کو بھی مقلد بتلا دیا۔ بہرحال اگر یہ تقلید بنتی ہوتی تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک زانی اور ایک زانیہ کا مقدمہ لایا گیا، اور وہ دونوں یہودی تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ چل جاؤ تورات لے کر آؤ۔ تورات لے کر آئے، اور ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام یہودیوں کے مدرسے میں گئے۔ یہ میں ترجمہ تفسیر کے سبق سورہ المائدہ پارہ 6 میں بتا چکا ہوں۔ ان کے مدرسے میں گئے، یہودیوں کا عالم کیا کرتا ہے؟ تورات لے کر پڑھنے لگ جاتا ہے، اور ہمارے نبی علیہ السلام امی تھے، آپ کو نہ لکھنا آتا تھا، نہ آپ کو کتاب کاغذ پر سے پڑھنا آتا۔ یہودی عالم پڑھ رہا ہے، محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں۔ تو اگر یہ اصول جو آپ نے لکھ مارا ہے، نعوذ باللہ، اس سے تو نبی علیہ السلام بھی مقلد بن گئے۔ اور پھر اس میں ڈیٹیل یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام نے کہا یہودی عالم سے کہ جہاں آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا، اس سے نیچے کی آیت پڑھیں، تو جب وہ پڑھی گئی تو وہاں پر شادی شدہ زانی کے لیے سنسار کرنا، رجم کرنا لکھا تھا۔ تو اگر یہ تقلید کی تعریف ہوتی نا کہ جو جس سے سیکھ لے، پڑھ لے، وہ مقلد ہو گیا، تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام یہودی عالم کے مقلد بنے۔ دنیا کی کسی کتاب میں تقلید اور مقلد کی یہ تعریف نہیں لکھی گئی کہ آپ نے کسی سے کچھ پوچھ لیا، کچھ سیکھ لیا، کچھ پڑھ لیا، آپ اس کے مقلد بن جاؤ گے، ایسا نہیں ہے۔ اور پوچھنے والے، سوال کرنے والے کے لیے یہ ادب ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، آپ پوچھیں، دلیل کے ساتھ پوچھیں، اندھوں کی طرح نہ پوچھیں کہ میں کہوں کہ جناب ابھی رات کے 8:05 ہیں پاکستان میں، آپ کہیں گے یس سر، بالکل اسی طرح ہے۔ اللہ نے آپ کے منہ پر 2 آنکھیں لگائی ہیں نا، اور پیچھے 2 کان بھی لگائے ہیں، اور اوپر کھوپڑی میں دماغ بھی رکھا ہے، اور پسلیوں کے نیچے سینے میں دل بھی رکھا ہے، تو یہ کاہے کو ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ مقلد نہ بنیں۔ اگر آپ اندھے ہوتے، اگر آپ بہرے ہوتے، کھوپڑی میں دماغ موجود نہ ہوتا، سینے میں موجود دل اندھا ہوتا، پھر کوئی معاملہ دیکھنے کو ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، کھوپڑی میں بھیجا رکھا، سینے میں دل رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا۔ اللہ نے آپ کو دل دیا، آنکھیں دی، کان دی، دماغ دیا، تو ان تمام چیزوں کا جب استعمال ہوگا تکلیف دفع دور ہو جائے گی۔ اب آنکھیں نہیں ہیں، دماغ تو موجود ہے نا، سینے میں دل موجود ہے، تو بھائی یہ چیزیں جب موجود ہیں تکلیف دفع دور ہو گئی۔ ایسے تقلید کوئی نہیں ہوا کرتی، یہ صرف ان کے وسوسے ہیں جو لوگوں میں یہ چیزیں
عام کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، وغیرہ وغیرہ، یہ تقلید نہیں ہے۔ یہ تقلید ہوتی تو امام ابو حنیفہ کھلے دیوے، اگر یہ تقلید ہوتی تو پھر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد تھے نا۔ ہاں، اگر اور اگر یہ تقلید ہوتی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد ہوتے، ان کے بھی کوئی استاد تھے نا کہ نہیں تھے؟ یا تو کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ امام صاحب اپنے ماں کے پیٹ سے امام ابو حنیفہ بن کر پیدا ہوئے تھے، قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ یا تو کوئی بھلے مانس بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ امام ابو حنیفہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نا تو وہ ابو حنیفہ تھے، وہ عالم دین تھے، وہ فقیہ تھے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ بڑے ہوئے، انہوں نے بھی کسی استاد کے سامنے شاگردی اختیار کی، استاد سے پڑھا، تو پھر تو وہ بھی مقلد تھے۔ جبکہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اپنے تقلید پر مبنی تقلید واجب ہے رسالے میں، امام ابو حنیفہ مقلد نہیں تھے۔ تو ان کی اصطلاح میں، مقلدوں کی اصطلاح میں، جو مقلد نہ ہو تو وہ کیا ہوا؟ وہ غیر مقلد ہی ہوا۔ تو اگر کسی سے سیکھنے پڑھنے سے بندہ مقلد بن جاتا ہے تو پھر تو کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ بھی مقلد ہوئے، اور تقلید مقلد کی کرنی نہیں ہوتی، تقلید کرنی ہوتی ہے کس کی؟ مجتہد کی۔ تو جتنے بھی ائمہ دین گزرے ہیں، صحابہ کرام گزرے ہیں، ان سب کا استاد تھا۔ کوئی بندہ اپنی ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن بن کر نہیں آتا ہے نا، کوئی بندہ اپنی ماں سے اپنی ماں کے پیٹ سے سید توصیف الرحمان بن کر پیدا نہیں ہوتا، کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنی ماں کے پیٹ سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی بن کر پیدا نہیں ہوتی۔ تو پھر تو یوں سارے کے سارے مقلد ہوئے، دنیا میں کوئی بھی پھر غیر مقلد نہ ہوا۔ اور ہمارے پیارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید فرقان حمید نے کیا بتایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علمہ شدید القوا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی علیہ السلام کو سکھلایا۔ تو یہ سیکھنے سکھلانے سے اگر بندہ مقلد بنتا ہے تو نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے مقلد ٹھہرے، ہے نا کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو یہ اہم تکے ہیں سوائے لوگوں کو خوش کرنے کے، باقی اس سے مقلد کوئی نہیں بنتا۔ اچھا جی، آگے آپ نے کہا میں جانتی ہوں کہ حق سچ بات بولنے والوں کو آپ گروپ سے نکال بھی دیتے ہیں۔ کوئی نہیں نکالتے میری بہن جی، صرف اتنا گزارش کرنی ہوتی ہے، بحث کرنے جتنا وقت نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی بھی، آپ ہیں یا کوئی ایکس وائی زیڈ ہے، کوئی کہتا ہے جناب میں آپ کی بات نہیں مانتا، تو میاں ایک دفعہ نہیں کروڑ دفعہ مت مانو، مگر بریک ہماری مت لگواؤ۔ تو ویسے آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ صبح نماز کے بعد سے لے کر 1 بجے تک کنٹینیو یہ کام ہے، اور سینکڑوں سوال ہیں اور 21-22 گروپ سے ہیں صرف کوسچن آنسر کے، اور کوئی کام کرنے دھندا جتنا وقت نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک بندہ یا بندی آ کر ہمیں بریک لگوا کر برائے نام فضول کی بحث کرے تو ہمارے لیے یہ دشواری کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ آگے جانا ہوتا ہے، رکنے جتنا موقع نہیں ہوتا، اور اگر کوئی فضول میں ہمیں روک کر کھڑا ہو جائے تو راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہیں تاکہ ہم کنٹینیو آگے کو چلتے رہیں۔ ورنہ آپ نے سوال کرنا ہے، میں نے جواب دیا، آپ سدا ہمارے ساتھ گروپ میں رہیں، کوئی آپ کو ریموو نہیں کرے گا، کوئی آپ کو نکالے گا نہیں، لیکن صرف اس صورت میں کہ جب بلا وجہ کوئی راستے میں رکاوٹ ڈال کر کھڑا ہو جائے اور روکنے کی کوشش کرے۔ ہم کسی کے اوپر کوئی جلاد نہیں ہیں، کوتوال شہر نہیں ہیں، بات سوال آیا جواب دیا، اگر سمجھ نہیں آئی دوبارہ پوچھیں، مفت میں فضول میں بحث کر کے راستے میں رکاوٹ مت بنیے، رکاوٹ آپ نہ بنے، ہماری مجال کے ہم آپ کو گروپ سے نکالیں۔